ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی اکرام صاحب تھوڑا آگے چلتے ہیں. اور ہم نے ملالہ یوسفزئی کا واقعہ دیکھا اور اس میں جس طریقے سے پاکستان میں جو ری ایکشن آیا بہت کم دیکھا ہے ہم نے کہ پاکستانی قوم میں اتنی زبردست یونینیمیٹی نظر آئی ہے کسی بھی ایشو پر، اسپیشلی جو کہ دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے بعد کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان کو نارتھ وزیرستان میں جا کر ایک ڈیسائسو ایکشن لینا چاہیے؟ آج ہم نے کچھ دیکھا بھی کہ کچھ گن شپس نے وہاں پر کچھ اسٹرائفنگ وغیرہ بھی کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ وقت ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے بات تو میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں کہ نارتھ وزیرستان اور ملالہ یوسفزئی کی کیس ایبسلیوٹلی دے آر سیپریٹ بٹ دس از واٹس ہیپننگ ان پاکستان. دیکھیے 3 طرح کے طالبان ہیں وہاں پر. جی جی. افغانستان میں ایک طالبان ہے، ایک وزیرستان میں طالبان ہے اور ایک سوات میں طالبان ہے. نام طالبان جنرک ایک نام استعمال کیا ہے. رائٹ. سوات میں مولانا فضل اللہ اور اس کے لوگ جو ہیں وہ تو ٹوٹل کرمنل ہیں، مرڈرز. ٹھیک ہے جی، اگر وہ اتنے نہیں ہوتے تو آج بھی سوات میں کچھ بھی پاکستان آرمی کر لیتی، رول کرتے. اب وہ اکا دکا انسیڈنٹ کر سکتے ہیں اور کرمنل انسیڈنٹ کر سکتے ہیں اور سافٹ ٹارگیٹس. یہ بچے تو سافٹ ٹارگیٹس ہیں. اب آپ ایک بات پوچھیں کہ مولانا فضل اللہ آج کدھر ہے؟ مولانا فضل اللہ افغانستان میں پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو کرزائی کی حکومت اس کو پناہ دیتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ایک کرمنل ایکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بات میں مانتا ہوں مولانا یوسف، بٹ آپ نارتھ وزیرستان جو ہے اس کے اندر جی میں ضرور بولتا ہوں کہ آپ نے نارتھ وزیرستان میں ایکشن کرنا کبھی نہ کبھی ضرور ہے، مگر آپ اس ایکشن کو تب کریں جب آپ کے پاس ریسورسز ہوں. ٹھیک ہے جی، اور آپ کے پاس ابھی ریسورسز نہیں ہیں. اور دوسری بات، آپ کے پاس جب ریسورسز نہیں ہیں آپ ایک اور فرنٹ کھول رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے بات میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. آپ کے پاس ایک سمبولک چیز دیکھ لیں. امریکہ نے کوئلیشن وار ابھی جو چل رہی ہے 10 سال سے افغانستان میں، رائٹ، ان کا ایک جنرل آفسر فوت ہوا ہے. رائٹ. وہ جنرل آفسر ان کا ہارٹ اٹیک سے فوت ہوا ہے. آپ کے 9 جنرل آفسر فوت ہوئے ہیں پاکستان سے طالبان کو لڑتے ہوئے. ٹھیک ہے جی، اور آپ اتنی ہماری کولیٹرل ڈیمیج ہوئی ہے کہ آپ کی کولیشن فورسز کی کیجولٹیز جو ہے وہ 1 ہوتی ہے، ہمارے 10 ہوتے ہیں. اور یہ ملٹری اور سیولین دونوں کی ہماری زیادہ ہے. ہمارے سیولین نے بھی کولیٹرل ڈیمیج خوب کیا ہے. ابھی آپ کے پاس جب ریسورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس اپنی پرابلم ہے. آپ انٹرنلی آپ کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہیں کریٹ کر رہے، آپ کاؤنٹر ٹیررزم نہیں کر رہے، آپ جا کے ایک اور فرنٹ کھولنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ضرور ایک بات مجھے ختم کرنے دینا. جی جی، ایک منٹ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں. ضرور میں بولتا ہوں وہ بھی دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف ضرور کارروائی کرنی چاہیے. کارروائی تب کریں جب آپ کے پاس ریسورس ہے. آپ گٹ ریئیکشن، ایک ملالہ یوسفزئی کی کیس ہو گئی ہے تو آپ جا رہے ہیں سوری، یہ میں نہیں. لیکن میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ جو نیشنل ایک فرور کریٹ ہوا ہے، جو ہمارے ہاں ہم لوگ ابھی تک اپنے دوست اور دشمن میں مکمل طور پہ تقسیم نہیں کر پائے کہ ہمارا دوست کون ہے. مجھے اگر آپ جی جی پلیز کر لیجیے. دیکھیں اگر نیشنل فرور جو کریٹ ہوا ہے اس فرور سے آپ بولیں کہ آپ گراؤنڈ زیرو آف ٹیررزم ہے، آپ کاؤنٹر ٹیررزم فورس کیوں نہیں کریٹ کرتے ہیں کہ آپ کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے ساتھ ایک ڈیڈیکیٹڈ فورس دنیا میں جہاں پر بھی ٹیررزم ہوتی ہے کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہوتی ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس کیونکہ کرپشن، آرگنائز کرائم اور ٹیررزم میں نیکسس ہے. آپ کے پولیٹیشینز کو پتہ ہے کہ جس دن کاؤنٹر ٹیررزم فورس کریٹ ہوا وہ وہی کام کرے گا جو اینٹی نارکوٹکس فورس کرتا ہے، اور ان لوگوں کو پکڑے گا جو آپ کی پولیٹیکل پروسیس میں ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں پولیٹیشینز کبھی نہیں کرنے دیں گے کاؤنٹر ٹیررزم فورس. آپ نارتھ وزیرستان میں آپ لڑے ضرور، لیکن سب سے پہلے انٹرنل پاکستان میں جو ٹیررزم ہوتی ہے اس سے تو لڑے نمٹ لیں. لیکن میں یہی نقطہ ان کی طرف ڈاکٹر صاحب کی طرف لینا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کافی چیزیں تو وہیں سے آ رہی ہیں نا؟ نہیں، کیا میں مکمل بات کر سکتا ہوں؟ جی جی فرمائیے. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سہگل صاحب جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ملٹری جو 80% اور کتنا بھی بجٹ کا حصہ جو ہے وہ کھاتی ہے اور کھاتی آ رہی ہے، اور اگر وہ ایک چھوٹے سے علاقے کو صاف نہیں کر سکتی جبکہ اس کے ہندوستان کے ساتھ بھی اب تعلقات پہلے سے بہت بہتر ہیں اور پوری فوج کو پتا ہے کہ اب ہندوستان کے ساتھ ہم نے لڑائی نہیں کرنی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے یہ جو ہندوستان کا نقطہ آپ نے اٹھایا، ایک اس میں میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال. جہانگیر صاحب جی جی فرمائیے پلیز، لاسٹ لیٹر. جی، تو اگر اب آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے تو آپ کے پاس کبھی بھی ریسورسز نہیں ہو سکتے.
ایک بات. دوسری بات جو سہگل صاحب نے فرمایا کہ ہمارے 9 جو ہے وہ آفیسر جو ہے وہ شہید, جنرل آفیسر, اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں وہ آدمی اس سائڈ کے آدمی زیادہ مارے جاتے ہیں جو انڈیٹرمنڈ ہوتا ہے, جو یہ بات غلط ہے, دو دلیلیں ہوتی ہیں. غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. اس کے معنی کہ جو ایران عراق وار میں جو ایران کی کیجویلٹیز ہوئے تو ایران میں آپ کی جب بات کر رہے تھے میں نہیں بولا صاحب, یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں آپ جو بات میں آپ کو غلط بات نہیں کرنا دوں گا. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ آگے اپنا چلے, یہ آپ نے ایک نقطہ بیان کر دیا جس پہ آگے فرمائیے. جب آپ دونوں طرف پلے کر رہے ہیں, آپ اس طرف بھی پلے کر رہے ہیں اس طرف بھی پلے کر رہے ہیں, تو آپ خود انڈیٹرمنڈ ہیں, آپ کا مارا جانا ضروری ہے. تیسری بات یہ کہ اگر آپ شمالی وزیرستان میں اپنی رٹ قائم نہیں کر سکتے, جو بھی وجہ ہو اس کی, تو آپ کس منہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جا کے کہیں گے کہ جی امریکہ یہاں انٹرونشن کر رہا ہے. اور آخری بات یہ کہ اگر آپ کے علاقے سے, جس کو آپ اپنا علاقہ کہتے ہیں, اب آپ اپنی سوورینٹی کا ایشو اٹھاتے ہیں, اگر آپ کے علاقے سے لوگ جا کر افغانستان کی جو حکومت ہے اس پہ حملے کرتے ہیں, تو افغانستان بھی وہی کرے گا جو آپ کر رہے ہیں, ہندوستان بھی وہی کرے گا. آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ دوسرا نہ کرے؟ اور یہ پاکستان کی فوج جو ہے یہ 1965 کی جنگ سے لے کر اب تک کر رہی ہے, لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم تو کریں گے اور دوسرا نہیں کرے گا. ایک نقطہ میں اٹھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز اور ایک عام جنگ لڑنے میں بہت بڑا فرق ہے. کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز جو کہ ملٹری ڈاکٹرائن پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی کہتی ہے کہ آپ کو ایک خاص رقبے کے لیے ایک خاص تعداد میں فوجی درکار ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی 1 ملین سے زیادہ فوج ہے, اور وہ افغانستان میں کیا وجہ ہے کہ وہ 1,40,000 سے اوپر نہیں جا سکتا یا 1,60,000 سے اوپر نہیں جا سکتا, کیونکہ ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے, روٹیشن ہوتی ہے, ہر فوج کی یہی ہوتا ہے. اور دوسری بات آپ نے افغانستان کی نہ انڈیا کی. میرا صرف سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی ملٹری ڈاکٹرائن جو پاکستان اسپیسیفک ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ پاکستان شوڈ لوور اٹس گارڈز؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی, یہ سہگل صاحب کو بھی پتا ہے, یہ ساری فوج کو پتا ہے کہ آپ کنونشنل جنگ جو ہے ان سے جیت نہیں سکتے. آپ بیسیکلی ڈیپینڈ کر رہے ہیں نیوکلیر ڈیٹرنٹ پہ, تو اس لیے کنونشنل جنگ تو ہونے نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. اور اب ملٹری کے کہنے پہ جو بیسیکلی ملٹری نے کلیئر کیا ہے, تو اب آپ ٹریڈ کر رہے ہیں اور اب آپ بارڈرز کو نرم کر رہے ہیں اور باقی سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس یہ تھوڑی سی لگژری ہے کہ آپ وہاں اپنی جو ہے وہ گارڈز لوور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ, اور اگر آپ نے کاؤنٹر انسرجنسی فورس اتنے سالوں میں تیار نہیں کی, جبکہ آپ کے یہاں انسرجنسی ہو رہی تھی, تو یہ آپ کا چوائس تھا. اب آپ اس کو بھگتیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ بھگت رہے ہیں اس کو. یعنی اچھا, میں اکرام صاحب آپ یہ بتائیں. میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں بجے ہوئے ایک وہ ہیں, لیکن ان کو کاؤنٹر انسرجنسی کاؤنٹر ٹیررزم کی فورس میں بہت فرق ہے. کاؤنٹر انسرجنسی بالکل کچھ مختلف چیز ہوتی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم کوئی مختلف چیز ہوتی ہے. کاؤنٹر انسرجنسی پاکستان آرمی ابھی لڑ رہی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ود ان ہوتا ہے, کاؤنٹرزم کی فورس الگ ہوتی ہے. دوسری بات دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں بڑا ان کا رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن یہ بڑا ایک طرح کی 80% فوج کھا گئی, یہ کون سا استعمال ہونا ہے؟ یہ میں تو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ ایسے چیزیں استعمال کریں. ٹھیک ہے, جو چیز ٹھیک ہے, لیکن بجٹ کا ایک حصہ تو ہے, ایسا ہے, پر 80% تو نہیں ہے نا بجٹ کا ایسا جو ڈاکٹر صاحب. اگر 80% کا ہوتا ہے تو آپ کا میرا چیلنج ہو جائے اس بات پر. آپ چیلنج کرتے ہیں, مجھے چیلنج کریں, 80% بجٹ کھاتی ہے, آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. آپ نہیں جنرلی بات, آپ اتنا ایگزیجریٹ مت کریں ڈاکٹر صاحب. People read your columns, you cannot exaggerate, people follow your columns, people will get influenced by you. کہ آپ غلط باتیں کیے جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, آپ میری تو سن لیں آپ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب ان کو بات کرنے دیں, پھر آپ کی طرف میں آتا ہوں, پھر آپ اپنا نقطہ ضرور بیان کیجیے. ڈاکٹر صاحب کو کاؤنٹر انسرجنسی کاؤنٹرزم میں فرق ہی نہیں پتہ چلتا ہے, اس میں بہت مختلف فرق ہے. اور ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ جا کے تھوڑا سا پڑھ لیں, ابھی رات کو پڑھ لیں. کاؤنٹرزم الگ چیز ہوتی ہے, کاؤنٹر انسرجنسی الگ چیز ہوتی ہے. کاؤنٹر انسرجنسی جو ہوتی ہے وہ فوج لڑتی ہے یوزلی,
اور جو کاؤنٹر ٹیررزم ہوتا ہے اس کے فوج کی حصہ آ سکتی ہے، لیکن اس کے اسپیشلائز فورس ہوتا ہے جو سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اس کی ایک اسپیشل وہ ہوتی ہے. اب جہاں پر بھی کاؤنٹر ٹیررزم لڑی، فار ایگزامپل سب سے بڑی کاؤنٹر ٹیررزم لڑی گئی وہ لڑی گئی وہاں پر فرانس میں. آج تک کاؤنٹر ٹیررزم فورس فرانس میں موجود ہے، یا 40 سال پہلے 50 سال پہلے وہ ختم ہو گئی جو ان کی ٹیررزم تھی. لیکن بات یہ ہے کہ جی آپ جب باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے آپ ریکویسٹ کریں کہ انڈیا کو ان کی اچھے لنکس ہوں گے وہاں پر، ان کو بولیں کہ آپ نے 5 گنا فوج جو پاکستان کے بارڈرز پر رکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا الگ کر دیں. تو پاکستان ابھی بھی ہماری فورس ڈپلیشن اتنی ہو چکی ہے کہ جو پہلے 5-1 ایڈوانٹیج تو انڈیا کا وہ اب 8-1 ایڈوانٹیج ہے. میں بات یہ مانتا ہوں کہ ہماری ڈیٹرنٹ جو ہے وہ نان کنونشنل ڈیٹرنٹ ہے، اور کنونشنل ڈیٹرنٹ ہم ان سے جیت نہیں سکتے، لیکن کنٹین انہیں ضرور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان سے جیتنا نہیں چاہتے، ہم اپنے کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم جا کے دلی فتح نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں اپنے کو ڈیفینڈ کریں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے، مجھے بہت افسوس کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں جو لوگ پالیسی انفلوئنس کر سکتے ہیں، جو لوگ میڈیا انفلوئنس کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جیسے، وہ اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں جو آپ ختم کریں. دیکھیے جب میں فوج میں رہا ہوں، مجھے بھی 40 سال ہو گئے، مجھے بھی اتنا نہیں پتا فوج کا جتنا فوج کے اندر لوگوں کو پتا ہے. آج آپ کے فوج نے اتنی بڑی سیکریفائس دی ہے فائٹنگ دس کاؤنٹر انسرجنسی کو آپ سمجھ نہیں سکتے. آپ کے اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، آپ کی جو ریشو ہے آفیسرز ٹو مین وہ 10-1. لیکن اکرام صاحب ایک چیز جو میں اس میں نقطہ اٹھانا چاہوں گا کہ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن اتنے عرصے میں ہماری کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی سامنے نہیں ہے. دیکھیے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ سویلین گورنمنٹ 5 سال رہی ہے، انہوں نے آج تک نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کیوں نہیں اناؤنسیٹ کیا ہے؟ یہ فوج کا تو کام نہیں ہے. نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو یہ سویلین گورنمنٹ کو پہلا کام کرنا چاہیے تھا، نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی لاتے، نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی لاتے اور فوج کو اس کو بولتے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا انپٹ دیں. لیکن نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی فوج It should have been led by the civilian government. civilian led thing. There is a democracy in place. دیکھیں it is very easy فوج یہ ڈکٹیٹ کرتی تھی، فوج وہ کرتی تھی. یہ غلط بات ہے. فوج اگر غلط بات ہے جی بالکل میں بات نہیں مانتا. میں 90 دیکھیے آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. دیکھیے چلیں آپ بات کر سکتے ہیں ضیاء اللہ کے ٹائم سے، اور ضیاء اللہ کے ٹائم سے تھوڑے بات ہے فوج کی انپٹ ضرور تھی، لیکن اگر اس کی انپٹ ہوتی تو جنرل اسلم بیگ چیف آف آرمی اسٹاف آج بھی ہوتے اور ان کو غلام اسحاق خان ریٹائر کر کے. لیکن وہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ اپنا نقطہ بیان کیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ آج تک نیشنل سیکیورٹی کے محاذ پر ابھی تک نہ تو ہماری سویلین گورنمنٹ کچھ کر پائی ہے، اور جس طرح سہگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے ڈیموکریٹک پروسیس، ڈیموکریٹک گورنمنٹ، سو اٹ شوڈ ہیو بین لیڈ بائی اے سویلین گورنمنٹ. وہ کوئی ایسا انیشیٹو لیتے، یہ تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا اس بات سے. کیوں نہیں ہوا ایسا؟ بات یہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، جی اس نے پہلے 1-2 سالوں میں جو ہے یہ کوشش کی کہ یہ کوئی پالیسی بنائے اور کچھ خارجہ پالیسی کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو تبدیل کرے. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی کرپشن اور اپنے دوسرے معاملات میں اس قدر ہو گئی تھی کہ اس کے بعد فوج نے ان سے یہ پورا جو ہے وہ محکمہ جو ہے وہ چھین لیا. آپ کو یاد ہوگا، اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یاد مکمل بات کرنے جی پلیز فرمائیے. جی کہ جب کیری لوگر بل کے خلاف فوج نے پاکستان میں جب شور مچوایا پریس کے اندر، میڈیا کے اندر، اس سے آن ورڈ جو پوری پالیسی ہے خارجہ اور سلامتی یعنی سیکورٹی کی پالیسی جو ہے وہ فوج نے اپنے ہاتھ میں لے لی. اب آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ یہاں جو ایمبیسڈر آتا ہے وہ اندر کھاتے یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو وہی کرتے ہیں جو فوج ہمیں کہتی ہے. تو اب یہ پریٹینڈ کرنا کہ جو، اور میں یہ مانتا ہوں بات کہ اگر اس میں دم ہوتا اس ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں، اور اگر یہ اس طرف نہ جاتی اور جس طرف یہ چلی گئی تو یہ کرنا چاہیے تھا ان کو. لیکن اس سے جو فوج ہے اس میں فوج کی کیا غلطی ہے؟ ٹھیک ہے، یہی سوال یہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ اپنی بات جاری رکھیں کہ ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں، آپ سے ہی بات شروع کروں گا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، پلیز اسٹے ود اس.